اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 418 میں احرام کی حالت میں جمع کرنے کا کفارہ بیان ہوگا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں اور شکار کے کفارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب غیر شکار کے جو کفارے ہیں احرام کی حالت میں، ان میں سے جمع کرنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ علم و عمد کی صورت میں ایسا کرنے کے کفارے کا وجوب ذکر ہوگا۔ اونٹ کا وجوب آئے گا، نیز حج کی تکمیل بھی واجب ہوگی اور اگلے سال دوبارہ حج بھی کرنا واجب ہوگی۔ مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول نے لمعہ میں فاصل ششم میں کفارات کی بحث کی ہے جو احرام کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس کو دو بحثوں میں تقسیم کیا تھا۔ بحث اول میں شکار کے کفارے بیان کیے، اب دوسری بحث میں باقی محرمات احرام کے کفارے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے احرام کی حالت میں ہم بستری اور جمع کرنے کا کفارہ بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ محرمات احرام میں سے اگر انسان بیوی کے ساتھ احرام کی حالت میں جمع کرے، ہم بستری کرے، اگر تو اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اور وہ جانتا ہو کہ احرام کی حالت میں یہ کام حرام ہے اور اس کا ارتکاب کرے، تو چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، اور حتیٰ اگر عرفات کا وقوف کرنے کے بعد انجام دے، لیکن اگر مشعر کے وقوف سے پہلے ایسا کرتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک اونٹ قربانی کرے اور اس حج کو بھی مکمل کرے، اور اگلے سال دوبارہ اس پر حج کرنا واجب ہے۔ چاہے جس حج میں اس کام کا ارتکاب کیا ہے وہ اس کی واجب تھی یا اس کی یہ حج مستحب تھی، اگلے سال اس پر کفارے کے عنوان سے حج واجب ہو جائے گی۔ کیونکہ جب مستحب حج شروع کرتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کی حج واجب جو ہے وہ فوری ہو، جیسا کہ حجۃ الاسلام ہو یا ناظر کے عنوان سے فوراً واجب ہو، تو اس کی قضا بھی فوراً انجام دے، یعنی بعد والے سال میں اس کو انجام دے اور سوم سال پر اس کو مؤخر نہ کرے، اگلے سال پر اس کو مؤخر نہ کرے۔ لیکن اگر اس کی حج واجب موسع ہے، جیسے ناظر مطلق ہو اور پہلے سال کے ساتھ مقید نہ ہو، تو اس کی قضا فوری نہیں ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں مزید نکات کو بیان کریں گے۔ فرمایا البحث الثانی فی کفارت باقی المحرمات فی الوطء عامدا عالما بالتحریم قبلا او دبرا قبل المشعر وان وقف بعرفۃ علی اصح القولین بدنۃ ویتم حجہ۔ دوسری بحث محرمات جو شکار کے علاوہ ہیں، باقی محرمات ہیں، ان کے کفارات کی بحث میں ہے۔ فی الوطء سب سے پہلے وطء اور جمع کے کفارے کو بیان کرتے ہیں۔ فی الوطء خبر مقدم ہے، بدنۃ مبتدا مؤخر ہے، یعنی ہم بستری کا کفارہ ایک اونٹ اور اس حج کو مکمل کرنا اور اگلے سال حج کرنا۔ یہ کفارہ کس صورت میں واجب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں عامدا عالما بالتحریم، یعنی اگر جان بوجھ کر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر یہ کفارہ ہوتا ہے۔ عمد یعنی اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ اس کو جان بوجھ کر کرتا ہے۔ عالما بالتحریم جبکہ وہ حالت احرام میں وطء اور جمع کے حرام ہونے کو جانتا ہو، شریعت کے مسئلے کو وہ جانتا ہو۔ قبلاً چاہے اگلی شرمگاہ سے کرے اور دوبراً یا پچھلی شرمگاہ سے کرے، قبل المشعر اگر مشعر کے وقوف سے پہلے ایسا کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ وَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اگرچہ کہ وہ وقوف عرفات کو انجام دے چکا ہو، تب بھی اس پر کفارہ لازم آئے گا۔
علی اصح القولین، اس میں اگرچہ دو نظریے پائے جاتے ہیں لیکن صحیح تر نظریہ یہی ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد بھی حتیٰ انجام دے، اور اگر مشعر کے وقوف سے پہلے ہے تو پھر ایک اونٹ واجب ہے، اس حج کو بھی مکمل کرے اور اگلے سال بھی ایک حج انجام دے۔ یعنی اس میں دو قول موجود ہیں لیکن صحیح تر قول کی بنیاد پر یہی کفارہ واجب ہے، ایک اونٹ قربانی کرے، یتم حجہ، اور اپنی حج کو مکمل کرے جس میں یہ کام کیا ہے، وَيَأْتِ بِهِ مِنْ قَابِلٍ، اور اگلے سال ایک حج انجام دے، فوریاً ان کان الاصل کذالک، اگر اصل حج اس کی واجب تھی حجۃ الاسلام یا حج نظریے واجب فوری، تو پھر اس کو اگلے سال فوری طور پر انجام دے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا، اگرچہ کہ اس کی پہلی حج مستحب ہی ہو، اس پر یہ کفارہ آئے گا، کیونکہ جب مستحب حج شروع کرتا ہے تو اس کو مکمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس میں احرام کے محرمات کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا۔ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ، اور کفارے کے اس حکم میں فرق نہیں ہے کہ وہ جو اس نے جمع یا ہم بستری کی ہے وہ اپنی بیوی سے ہو یا اجنبیہ سے، ایسا حرام کام کرے۔ ولا بین الحرۃ والامۃ، اور فرق نہیں ہے کہ آزاد عورت سے ہم بستری کرے یا کنیز سے۔ ووطء الغلام کذالک فی اصح القولین، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے ساتھ بھی لواط کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے تو اسی طرح اس پر کفارہ آئے گا، فی اصح القولین، اس میں دو نظریے تو ہیں لیکن صحیح تر نظریہ یہی ہے کہ اس پر کفارہ آئے گا۔ دون الدابۃ فی الاشہر، لیکن اگر حیوان کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو مشہور تر قول کی بنیاد پر حج باطل نہیں ہوگی اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص حج پہ جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو اس کو آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ مکہ اور یہ جو حرم ہے اس کے آداب ہیں، اور قرآن کی آیت پہلے بھی بیان ہوئی، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، تو جو شخص شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی پاکی اور تقوی کی علامت ہے، تو اس کو محرمات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے مختلف کفارے ہیں۔ شکار کے کفارے پہلے گزر چکے، اب غیر شکار کے کفارے بیان کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح جانتے بوجھتے ہوئے مسئلے کو جانتے ہوئے وقت کا ارتکاب کرتا ہے، جمع کا ارتکاب کرتا ہے، تو صحیح تر قول کی بنیاد پر اس پر یہ کفارہ واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے بعض فقہا کا کہ اگر عرفات سے پہلے ایسا کرے تو اس کی حج باطل ہوگی اور کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر عرفات کے بعد ایسا کرے اور مشعر سے پہلے تو پھر حج باطل نہیں ہوگی، اگرچہ کفارہ اس پر واجب ہوگا اونٹ والا، اور اس حج کو بھی مکمل کرنا ہوگا، لیکن اگلے سال حج واجب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان نظریات کا بھی ابھی جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں تک اس کام سے اونٹ کا کفارہ واجب ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، عن رجل محرم وقع علی اہلہ قال ان کان جاہلا فلیس علیہ شیء وان لم یکن جاہلا فان علیہ ان یسوق بدنا ویفرق بینہما حتی یقضی المناسک ویرجع الی المکان الذی اصاب فیہ ما اصاب وعلیہ ما الحج من قابل۔ ایک شخص احرام کی حالت میں اپنے بیوی سے جمع کرتا ہے، فرمایا اگر تو وہ جاہل ہے، مسئلہ نہیں جانتا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اگر وہ جاہل نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ ایک اونٹ کو قربانی کرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے حتیٰ کہ مناسک اور باقی اعمال حج کو مکمل کریں، یعنی اس حج کو مکمل کریں،
اور پھر اس مکان کی طرف پلٹ جائیں جیسا جہاں پر ایسا ارتکاب کیا ہے، اور اگلے سال بھی ان پر حج واجب ہے۔ وسائل و شیع باب 3 ابواب کفارات استمتاع حدیث دوم۔ اور اسی جلیل القدر سکہ راوی کی صحیح و سند روایت ہے دوسری امام صادق علیہ السلام سے، اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفہ او قبل ان یأتی مزدلفہ فعلیہ الحج من قابل، جب کوئی شخص مزدلفہ مشر سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا مزدلفہ جانے سے پہلے ایسا کرتا ہے تو اس پر اگلے سال بھی حج واجب ہے۔ صحیح ہے زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر سے کا راوی کا بیان ہے، سألتہ عن محرم غاشی امرأۃ وہی محرمہ فقال جاہلین وعالمین فقلت اجبنی عن الوجہین جمیعا قال ان کان جاہلین استغفرا ربہما ومضیا علی حجہما ولیس علیہما شیء وان کان عالمین فرق بینہما من المکان الذی احدثا فیہ وعلیہما بدن وعلیہما الحج من قابل فإذا بلغ المكان الذي أحدث فيه فرق بينهما حتى يقضي مناسكهما ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدث فيها ما أحدث والأخرى عليهما عقوبة۔ وسائل الشیع باب 3 ابواب کفارات الاستمتاع حدیث نہم۔ زرارہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا بیان ہے، میں نے ان سے سوال کیا، ایک احرام والا شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے جبکہ اس کی بیوی بھی احرام کی حالت میں ہے، فرمایا وہ جاہل ہیں، مسئلہ نہیں جانتے یا مسئلہ جانتے ہیں؟ میں نے عرض کی آپ دونوں صورتوں کا جواب عنایت فرمائیں۔ امام نے فرمایا اگر تو مسئلہ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنی حج کو مکمل کریں، اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چیز کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر مسئلہ جانتے تھے تو ان کے درمیان میں اس جگہ سے جدائی ڈال دی جائے جہاں پر یہ کام کیا ہے، اور ان دونوں پر ایک اونٹ واجب ہے اور ان دونوں پر اگلے سال حج بھی واجب ہے، اور جب اس مکان تک پہنچے جس میں یہ کام کیا تھا تو ان میں جدائی ڈالی جائے حتیٰ کہ اپنے مناسک مکمل کریں اور اس جگہ پر پلٹ آئیں جہاں پر یہ کام کیا تھا۔ تو راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی کہ ان دونوں میں سے کون سی حج ان کے لیے شمار ہوگی؟ فرمایا وہی پہلی کہ جس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، دوسری ان پر عقوبت اور سزا کے طور پر ہے۔ تو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے کہ اس کی بیوی جس سے اس نے ہم بستری کی ہے وہ دائم ہو یا عارضی اور متع کی ہو۔ اسی طرح فرق نہیں ہے کہ آگے سے ہم بستری کرے یا پیچھے سے، اور شیخ توسی سے منقول ہے مبسوط میں کہ انہوں نے پیچھے سے وات کرنے کی صورت میں واجب کیا ہے فقط ایک اونٹ، اور اگلے سال حج واجب نہیں کی، تو یہ ضعیف نظریہ ہے۔ اور علامہ ہلی کی منتہل مطلب سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے ساتھ ملحق کیا ہے جب زنا کا ارتکاب کرے، بدکاری کرے، یا پھر بچے کے ساتھ اس طرح کرے یعنی لواطہ کرے، کیونکہ اس صورت میں تو اس نے حج کے احرام میں زیادہ جسارت سے کام لیا ہے۔ اور حلوی سے منقول ہے کہ انہوں نے لواطہ میں فقط اونٹ کو واجب قرار دیا ہے۔ اور بعض فقہا سے منقول ہے جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا کہ جانور سے بھی ایسا کرنے کا حکم اسی طرح ہے جیسے انسان سے دبر سے ایسا کرے، لیکن یہ سارے نظریات ضعیف ہیں چونکہ نصوص جو ہیں وہ اپنی بیوی سے ایسا کرنے کے متعلق ہیں اور وہ ان فروع کو شامل نہیں ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ جناب جب اپنی بیوی سے ایسا کرنے سے اتنا کفارہ ہے تو جب غیر کے ساتھ ایسا کرے گا تو یہ تو بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے، وہ تو زیادہ گناہ ہے، تو یہ دعویٰ جو ہے ممنوع ہے، کیونکہ جو اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ بھی بدکاری کی صورت میں، تو اس کا پھر کفارہ بھی بعض اوقات نہیں ہے، یہ تو اس کو چھوٹ دی گئی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ تعبیر کرنا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کرنے کی جو تعبیر آئی ہے یہ غالب پر مبنی ہے، تو یہ بھی ممنوع ہے۔ ہاں بیوی جو ہے چاہے وہ کنیز ہو یا آزاد ہو، دونوں کو شامل ہے،
اور اسی طرح فرق نہیں ہے کہ حج اس کی واجب ہو یا مندوب، یہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور صحیح معاویہ بن عمار میں مشعر سے پہلے جمع کرنے کی صورت میں یہ کفارہ واجب قرار دیا گیا ہے، جبکہ شیخ مفید بغدادی، حلبی اور سلار نے فرمایا ہے کہ عرفہ سے پہلے اگر ایسا کرے تو یہ کفارہ ہے، اگر عرفہ کے بعد کرے تو پھر یہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور ان کے لیے دلیل پیش کی ہے جو روایت میں وارد ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج کا جو معیار ہے وہ عرفہ ہے۔ اگر ایک شخص نے عرفہ کو پا لیا، بعد میں اس سے کوئی اس طرح کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس پر پھر اگلے سال حج والا کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی، یہ روایت آپ کے مدعا میں صراحت نہیں رکھتی، جبکہ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی کی روایت اپنے مدعا میں صراحت رکھتی ہے۔